اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا عقیدہ سوسائٹی کے پریشر میں نہیں بناؤ. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اپنا عقیدہ سوسائٹی کے پریشر میں آ کے نہیں بناؤ. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ فری تھنکر ہوتا ہے. سوسائٹی کا ٹرینڈ جو ہے وہ کچھ چل رہا ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ بہے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ سوسائٹی میں یہ چیز ہو رہی ہے تو مجھے بھی نہیں. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو کہتے ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ یہاں پر بہت سکھائی جاتی ہے. وہی اسلام کہہ رہا ہے کہ تم اس کو خالی دوسری چیزوں کے لیے نہیں استعمال کرو, عقیدے کے لیے بھی, دین کے لیے بھی استعمال کرو اس کو. تو اپنا عقیدہ تمہارا جو ہے وہ دنیا کے پریشر اور دنیا کی سوسائٹی کے پریشر میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ اصول دین میں ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو, یعنی اپنے عقیدے کو عقل کے ذریعے سے بناؤ. اچھا, اگر خدا کو ڈر ہوتا کہ اگر عقل کا استعمال یہ لوگ کریں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ اگر ان کے پاس علم آ گیا تو مثال کے طور پر میری گدی اور میری کرسی چلی جائے گی. ہمارے کیا بہت ہی ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان میں کہ لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے, لوگوں کو بتائے نہیں کوئی چیزیں, کچھ چیزیں ان کے فائدے کی نہیں بتاتے ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کی جو ہے وہ کرسی ہاتھ سے چلی جائے گی. تو کیا خدا معاذ اللہ ڈرتا ہے اس چیز سے؟ نہیں, وہ تو کہتا ہے کہ نہیں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو فطرت ہے, تمہاری نیچر ہے, یہ تمہارے اندر عقل ہم نے جو ہے وہ ڈال دی ہے اور خدا کو اس سے ڈر نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرو, ڈر نہیں ہے. اگر وداؤٹ پریجوڈس اگر تم نے استعمال کیا عقل کو, تعصب کے بغیر استعمال کیا, تو یہ یقینی ہے, گارنٹیڈ ہے کہ تم خدا کی طرف چلے جاؤ گے. گارنٹیڈ ہے. اگر آؤٹ سائڈ کہیں سے انفلوئنس نہیں ہے اور آنکھیں تمہاری کھلی ہوئی ہیں عقل کی, یعنی عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, تو یو کین نیور گو رانگ. ہمیشہ صحیح راستے کے اوپر ہی آؤ گے. تو پھر اب یہ بتائیے مجھے, بات کو ختم کر رہا ہوں آخر میں, کہ پھر اب یہاں دین میں اور سائنس میں کہاں پر کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ دین منع کر رہا ہو؟ یہ لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے وہ یعنی آنکھیں بند کر لی اور منہ کھول دیا اور کان جو ہے وہ بس سن رہا ہے آدمی, بس چل رہا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں کہا, ایٹ لیسٹ 2000 ٹائمز کہا جا سکتا ہے ویری سیفلی کہ قرآن میں جو ہے وہ عقل کا اس کی جو سملر ورڈز ہیں سینونیمز کے ساتھ جو ہے استعمال ہوا ہے سیفلی 2000 ٹائمز. تو بھی قرآن کو اگر ڈر ہوتا, آپ اب جا کے آپ کمپیئر کیجئے, اسٹڈی کیجئے دوسری بکس کو, کہ وہاں پر جو ہے وہ بک جو ہے اگر اتنا زیادہ یا اتنی مرتبہ کہہ پائے قرآن کے جیسے کہ قرآن کو اسٹڈی کرو, یعنی اس کو اسٹڈی کرو اور عقل کا استعمال کرو, تو گارنٹیڈ ہے کہ آپ جو ہے آپ اس قرآن کو کہہ سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں. نہیں, یہ قرآن معاذ اللہ میں نہیں مانتا ہوں, لیکن کہیں پر نہیں ملے گا. چاہے بائبل اٹھا کے دیکھ لیے, چاہے تورات اٹھا کے دیکھ لیے, چاہے ہندوؤں کے اسکرپچرز کو اٹھا کے دیکھ لیے, کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ عقل کا استعمال کرو بس. اچھا, اب یہاں پر بات کو جو ہے وہ یہاں پر ایک چیز جو ہے نقطہ پوائنٹ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے استعمال کو کرے لیکن کسی غلط نتیجے کے اوپر پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ کبھی کبھی مطلب اس طرح سے ہم جو نتیجہ چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا, کچھ اور حاصل ہو جاتا ہے. تو کیا خدا عالم اگر مثال کے طور پر ہم نے کسی دین کے بارے میں جو ہے ہم نے سوچا اور ہم کسی غلط نتیجے کے اوپر پہنچ گئے, تو کیا خدا ہم کو پنش کرے گا؟ اب یہ چیز جو ہے آپ یہ غور کر لیے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد پوری ریسرچ کرے, عقل کا استعمال کرے, مثال دے رہا ہوں مجتہد کی, عقل کا استعمال کرے اور اس کے بعد کسی نتیجے کنکلوژن کے اوپر جو ہے پہنچے اور وہ صحیح نہیں ہو, تو بھی خدا کہتا ہے حدیث کے مطابق اس کو ایک ثواب ملے گا, ضرور پنش نہیں کیا جائے گا اس کو.
اس کو ثواب ملے گا. اگر اس نے پوری ریسرچ کی ہے اور عقل کا استعمال کیا ہے اور کوئی تعصب سے کام نہیں لیا ہے تو اس کو پنش نہیں کیا جائے گا. اس کی عقل کی وجہ سے, اس کے استعمال کی وجہ سے خدا اس کو ثواب دے گا. ممکن ہے کہ دنیا والے اس کو نہ ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن آخرت میں اس کو نجات مل جائے گی کیونکہ اس نے عقل کا استعمال کیا. بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری جو شیعہ کمیونٹی ہے بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی رہی ہے پوری تاریخ میں. آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیے, ہمیشہ مائنورٹی میں تو رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں تو بڑے بڑے کنگز کے پاس جو منسٹرز ہوا کرتے تھے, اسکالرز ہوا کرتے تھے, انڈیا تک میں بھی جو ہے جو بڑے بڑے, آپ جو ہیں وہ اکبر کے 9 رتن کا نام تو سنا ہے کہ 9 جیولز آف اکبر جو ہے, اس میں سے 7 جو تھے وہ شیعہ تھے. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے اسکالرز چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, یعنی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں اکثریت جو ہے وہ شیعوں کی ہوا کرتی تھی. ہمارا ڈسٹنکشن تھا یہی کہ ہمارے پاس فری تھنکرز ہوا کرتے تھے. اب ہم اس ایج کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم جو ہے وہ کچھ کسٹمز میں اور کچھ رواج اور کچھ رسمیں, ان چیزوں میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ عزاداری ہم کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہتی ہے. وہ ایک امام حسین کا مشن یہی تھا کہ تم جو وہ دنیا کے, کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھ کے اگر چلنا شروع کر دو گے تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. عام طور سے یہ چلتا ہے گو ود دا فلو. نہیں, اس میں کیا ہے, وہ تو ڈیڈ باڈی بھی کرتی ہے, دریا میں ڈال دیے اٹ ول گو ود دا فلو. زندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا راستہ بناتا ہے خود, ہے کہ نہیں؟ اپنا راستہ بناتا ہے کون؟ جو زندہ ہوتا ہے. پانی کو کاٹ کے اپنا راستہ نکالے گا جہاں اس کو جانا ہے وہ, نہیں تو ڈیڈ باڈی تو اس کو سمندر میں لے جا کے پھینک دیتا ہے دریا جو ہے. ہم کیا بننا چاہتے ہیں ایز اے کمیونٹی, شیعہ کمیونٹی؟ ہم کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور بہت سی چیزیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا. کل انشاءاللہ دوسرا ٹاپک ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. بس احمد کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں کچھ ان کے جو مصائب ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہم میں سے سب کبھی تو مسافر تھے, اب شاید یہاں پر آ کے سیٹل ہو گئے, لیکن ان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ جو سفر کے لیے کہیں گئے ہوں یا یہیں پر ہی آئے ہوں, اور جب وہ اکیلے ہوں اور کوئی بھی ان کا ساتھی نہ ہو, اس وقت انسان کو کیسا لگتا ہے؟ بہت لاچارگی محسوس ہوتی ہے, بہت انسان کو جو ہے وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے, اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, اب یہی تصور کریں کہ جناب مسلم ابن عقیل یکا و تنہا ایک دم اکیلے, کل تک کے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی. اب دیکھیے اس طرح کے بھی شیعہ تھے, اب یہ سب کہنے والے تھے, شیعہ نہیں تھے, وہ کہنے والے تھے. 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی, لیکن جب جناب مسلم نے جو ہے وہ پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ایک دھمکی دی تھی ابن زیاد نے, اس سے ڈر کے خوف کے مارے سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اب جناب مسلم جو ہے وہ ان کے جناب مختار کے گھر پہ, ہانی ابن عروہ کے گھر پہ جو ہے وہ جناب مسلم ہوا کرتے تھے, لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب کہیں جانے کا راستہ جو ہے جناب مسلم کو نہیں ملا, اور روایت بتاتی ہے کہ کوفہ جو تھا ایک اس وقت بہت بڑا شہر تھا اور وہاں پر جو ہے بہت بڑی آبادی ہوا کرتی تھی. اب جناب مسلم جو ہے وہ شہر سے نکلنا بھی چاہیں تو چاروں طرف ناکہ بندی ہے شہر کی, تو جناب مسلم جو ہے کوفے کی گلیوں میں چھپے چھپے جو ہے وہ گھوم رہے, چھپے چھپے پھر رہے ہیں. پورا دن جو ہے وہ گزر گیا اور آ کے ایک دروازے کے اوپر تھک کے بیٹھ گئے, اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک اس
گھر کی میں خاتون تھی، اس نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ کوئی اجنبی دروازے کے آگے بیٹھا ہوا ہے. اس نے جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا کہ بہن تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو، اے مومنہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. جناب مسلم کو جو ہے اس نے پانی پلایا اور اس نے کہا کہ اے مومن، ابھی جو ہے وہ ماحول بہت کوفے کا خراب ہے، زمانہ پرآشوب ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ چلے جائیے. جناب مسلم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. پھر جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے وہ گھر جو ہے اپنے کہیں چلے جائیے جہاں پر آپ کا گھر ہے. مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ بس اس کو تشویش ہوئی. کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا ایلچی ہوں. بس ایک مرتبہ وہ مومنہ تھی، وہ کہنے لگی کہ زہ نصیب، ارے بنی ہاشم کے حسین کے ایلچی جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے گھر میں تشریف لائیے. جناب مسلم کو اس نے پناہ دی، ایک حجرے کو خالی کیا، جناب مسلم کو اس حجرے میں جو ہے وہ جگہ دی، اور جناب مسلم جو ہے عبادت میں مشغول ہو گئے. اور روایت بتاتی ہے کہ یہ مومنہ خاموشی سے جو ہے دوسرے حجرے میں جا کے بیٹھ گئی، اور اس کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا. لیکن یہ بیٹا جو ہے بڑا ملعون قسم کا بیٹا تھا. ماں تو مومنہ تھی، لیکن بہت تعجب کی بات ہے اس کا جو بیٹا تھا وہ ظالموں سے ملا ہوا تھا. ایک مرتبہ جو ہے اس کو پتا چلا کہ گھر میں کوئی ہے. اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کون ہے. یہ مومنہ جو ہے چھپانا چاہتی تھی، نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اصرار کیا. تو ایک مرتبہ مومنہ سے اس نے جو ہے وہ بتایا، اس مومنہ نے، کہ یہ ہمارا شرف ہے، ہمارے جو ہے وہ نصیب جاگ گئے کہ مسلم جیسے بنی ہاشم کے ایک فرد جو ہے ہمارے گھر میں مہمان ہے. اس نے کچھ کہا تو نہیں، خاموش رہا. لیکن جیسے ہی ماں کی آنکھ لگی، وہ دروازے سے گھر سے نکل کے گیا اور جا کے حکومت کو خبر کر دی کہ جس کو تم جگہ جگہ پر تلاش کر رہے ہو وہ تو میرے ہی گھر میں موجود ہے. بس ادھر سے وہ گیا، سویرا ہونے والا تھا، صبح کا وقت ہونے والا تھا. جناب مسلم عبادت کرتے کرتے جناب مسلم کی آنکھ لگی، خواب میں مولا کائنات کو دیکھا. اے مسلم، بس اب ہماری طرف آنے میں جلدی کرو. ایک مرتبہ جناب مسلم سمجھ گئے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے. ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا. جناب مسلم کی آنکھ کھلی، مومنہ کو آواز دیا، اے تو میرے ہتھیاروں کو تو لے کے آؤ، میرے اسلحے کو لے کے آؤ، میری تلوار کو لے کے آؤ. اس نے کہا کہ مولا کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ تم گھوڑوں کی آوازوں کو نہیں سنتی ہو؟ یہ ظالم پتہ چل گیا ہے ان کو، یہ آ رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے. ایک مرتبہ اس مومنہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آقا اگر آپ کو ڈیفنس ہی کرنا ہے، اگر آپ کو دفاعی کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کیجئے، گھر سے کیجئے، آسان ہوگا. اس میں ایک مرتبہ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ہاں تو صحیح کہتی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مجھے تیری عزت کا خیال آتا ہے کہ کہیں یہ ظالم تیرے گھر میں نہ گھس آئے. بس میں کہوں گا اے مسلم، ایک مومنہ کی عزت کا اتنا خیال، ایک مومنہ کی عزت کا اتنا خیال. ہائے اس وقت زین العابدین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جب زینب کبریٰ کربلا کے میدان میں بے مقرع و چادر آ گئی ہوں گی. روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، ایک عظیم جنگ کی، یک تنہا اکیلے ہیں لیکن بنی ہاشم کے سرداروں میں سے ہے، اور اتنی زبردست جنگی صلاحیت ہے کہ ظالموں کو گھوڑوں سے کھینچ کے گراتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. بڑی بڑی ٹکڑیاں آئیں فوج کی، بڑی، لیکن جناب مسلم نے سب کو تہہ تیغ کر دیا. ایک مرتبہ جو کمانڈر تھا اس نے جو ہے وہ ابن زیاد سے کہا کہ اور فوج کو بھیجو
تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ارے ایک آدمی ہے اور ایک آدمی کے لیے اتنے لوگ کیا کافی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، ارے اگر کوئی یہ بنیا و بقال ہوتا تو کہا جا سکتا تھا یہ بنی ہاشم کی ایک فرد ہے، یہ مسلم ہے۔ بس جب ظالموں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سامنے سے جناب مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتے، اریسٹ نہیں کر سکتے، تو بس ان لوگوں نے ایک چال چلی اور یہ کیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے جو ہے وہ بھرا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب مسلم کو دھیرے دھیرے جو ہے فوج نے پیچھے ہٹ کے اس گڑھے میں جو ہے جناب مسلم کو گرا دیا، اور اوپر سے جو ہے وہ تلواریں اور نیزے جو ہے تیر جو ہے وہ چلائے گئے، جناب مسلم لہو لہان ہو گئے، بہت زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد جناب مسلم کو اس میں سے نکالا گیا، گرفتار کر کے لے کے چلے۔ جناب مسلم کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، خون جو ہے وہ جاری ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بھی بہنا شروع ہوئے۔ تو محمد ابن اشعث کے جو جناب مسلم کو لے کے چل رہا تھا، اس نے جو ہے وہ کہا کہ جو اتنے عظیم مقصد، اتنے بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے، اگر گرفتار ہو جائے تو اس کو اس طرح سے رونا نہیں چاہیے ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا، اے ملعون، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر کے، موت کی وجہ سے گریا کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے استقبال کی وجہ سے اپنے آقا اور مولا حسین کو خط لکھ کے بھیج دیا ہے کہ آقا کوفے کی طرف آ جائیے، اب مجھے ڈر ہے کہ میرا آقا ادھر آ گیا تو کیا ہوگا، اس وجہ سے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ بہرحال حسین کو دربار میں، ایک مرتبہ جناب مسلم کو دربار میں لایا گیا، جناب مسلم دربار میں آئے، ابن زیاد کہنے لگا کہ تجھے اے مسلم، تجھے کوئی دربار کے آنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ جب کسی امیر کے سامنے آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ تو میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر جو ہے وہ حسین ہے میرے امیر۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم کے قتل کے لیے جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میری جو ہے وہ کچھ وصیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جناب مسلم نے وصیتوں کو جو ہے وہ کیا، لیکن ان کی وصیتوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ لیکن جناب مسلم نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، تو دربار والوں میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ جناب مسلم کو پانی دے دو، کچھ نے کہا کہ نہیں دو، کچھ نے کہا کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، پانی پلانے سے کوئی جو ہے نقصان نہیں ہے۔ بس پانی کو جناب مسلم کے لیے لایا گیا۔ جناب مسلم جو ہے پانی پینا چاہتے ہیں، جیسے ہی لفظ جو ہے وہ اس جو ہے وہ گلاس سے اور اس ایک مرتبہ لگائے تو جناب مسلم کا تھوڑا سا خون جو ہے اس پانی میں گر گیا۔ پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے پانی لایا گیا، پھر جیسے ہی پینا چاہتے ہیں خون اس میں دوبارہ گر گیا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، ایک مرتبہ جناب مسلم کے دانت جو ہے وہ گر کے اس جو ہے وہ اس ظرف میں چلے گئے۔ جناب مسلم نے پھر اس پانی کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے مسلم، پانی نصیب میں نہ تھا، ہاں شاید خدا کی یہی مصلحت رہی ہو، کیونکہ اگر آپ پانی پی لیتے تو شاید دوسرے تو شکوہ نہ کرتے، علی اصغر ضرور کہہ دیتے اے امو جان آپ جب اس دنیا سے گئے تو پانی پی کے گئے، لیکن میں 6 ماہ کا علی اصغر جب اس دنیا سے گیا تو مجھے پانی بھی نہیں بلکہ تیر تھے۔